لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جب سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے
پھر انسان کی زندگی کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ اسے جیسے مرنا ہی نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے موت آنی ہے، آپ کو پتا ہے موت آنی ہے، لیکن جب ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یہ مال کے پیچھے ایسے دن رات لگا رہتا ہے جیسے اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اتنا ٹینشن لیتا ہے گھر بنانے کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا اپنی انرجی کو ضائع کرتا ہے جیسے ہمیشہ اسے اس گھر میں باقی رہنا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے موت آنی ہے، لیکن انسان جب اپنی زندگی کے پیچھے لگتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے، اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ مجھے نہیں مرنا، تجھے مرنا ہے۔ کسی نے سوال کیا معصوم سے کہ مولا یہ کیفیت کیا ہے؟ بندہ صبح نماز پڑھ کے کاروبار میں جاتا ہے، پھر ایسا مگن ہو جاتا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے غفلت۔ جب غافل ہوتا ہے یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ کہ مولا یہ غفلت آتی کیسے ہے؟ فرمایا یہ غفلت خدا دیتا ہے، یہ غفلت خدا دیتا ہے، یہ غفلت نعمت بھی ہے اس بندے کے لیے، اور کبھی کبھی یہ غفلت عذاب بھی بن جاتا ہے اسی بندے کے لیے۔ یعنی ایک ہی چیز باعث نعمت بھی ہو اور وہی چیز باعث عذاب بھی ہو۔ مثلا ایک بندہ سجدہ کرے تو اور بنے، لیکن ابلیس سجدہ کرے تو شیطان بنے۔ سجدہ تو سجدہ ہے، عمل ایک ہی ہے، لیکن ایک بندے کو جہنم میں لے کر جا رہا ہے، ایک بندے کو جنت میں لے کر جا رہا ہے۔ تو کہا کہ مولا جب غفلت اتنی بری ہے تو خدا نے دی کیوں؟ فرمایا اگر وہ غفلت نہ دیتا تو کبھی بیوی بچوں کے لیے کمانے نہ جاتا، اگر وہ غفلت نہ دیتا تو کبھی کاروبار نہ کرتا، اگر وہ غفلت نہ دیتا تو چند لمحے اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کبھی گھومنے نہ جاتا۔ مثلا 24 گھنٹہ تیرے ذہن میں یہ رہتا کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے تو صرف مرنے کا سوچتا، زندگی گزارنے کا کبھی نہ سوچتا۔ وہ تجھے غفلت دیتا ہے تاکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے اپنی دنیا میں مشغول ہو جا۔ کہ مولا غفلت دیتا ہے، پھر کیا غفلت کے توڑنے کے اسباب بھی دیتا ہے؟ کہ اس نے غفلت بھی دی ہے اور غفلت کو توڑنے کے لیے اسباب بھی دیا ہے۔ کہ تو صبح سے نکلتا ہے اپنے کاروبار میں، صبح نکلتا ہے اپنی زمینوں پر، صبح نکلتا ہے اپنے کام کاج پہ چلا جاتا ہے، جب 7-8 گھنٹے مشغول ہو جاتا ہے پھر وہ مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز دے کر تیری غفلت کو توڑ دیتا ہے۔ اذان غفلت کو توڑنے کی سطح ہے۔ اب تیری مرضی ہے تو غفلت کو توڑے یا غفلت کو کنٹینیو کرے، ورنہ کنڈولا یار میں تو سارے مسلمان ہیں، یہاں اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے؟ مسلمان نے تو مانا ہے اللہ بڑا ہے تبھی تو مسلمان ہے۔ اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ محمد اس کا نبی ہے؟ شیعہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ علی اس کا ولی ہے؟ اسے تو پہلے سے پتا ہے، وہ تیری غفلت کو توڑنے کے لیے تجھے بتاتا ہے۔ جس طرح ایک مومن شیعہ مولائی کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کر بتایا جاتا ہے کہ بیدار ہو جا غفلت کی نیند سے۔ غفلت ہے جسے بیدار کیا جاتا ہے۔ تبھی فرمایا موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ مارا جائے مر جا۔ کیا مطلب مر جا؟ یہ جو آپ سوتے ہو، کہا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ 8 گھنٹے سوتے ہو، بندہ جب اٹھتا ہے تو وہ 8 گھنٹے یاد ہی نہیں ہوتے۔ 9 گھنٹے سو، 10 گھنٹے سو، 4 گھنٹے سو، وہ جو گھنٹے سوتے ہو خود سے بھی غافل، 8 گھنٹوں سے بھی غافل، اس 8 گھنٹے میں دنیا میں کیا ہوا اس سے بھی غافل، اور جب بیدار ہوتے ہو تو پھر ہر شے یاد آ جاتا ہے، بالکل ایسے جب سوئے تھے، یعنی جس وقت سویا سب کچھ یاد تھا، اور 8 گھنٹوں کے بعد اٹھا
تو وہیں سے بندہ کنٹینیو کرتا ہے، وہ یادیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں جب سویا تھا۔ فرمایا بالکل اسی طرح میں تجھے مار دیتا ہوں اور پھر صدیوں کے بعد تجھے اٹھاتا ہوں، تجھے یاد بھی نہیں رہے گا تو کتنے سال سویا رہا تھا۔ فرمایا غفلت کو توڑ، اور میں نے کہا کہ مولا نے فرمایا اللہ نے کچھ اسباب بتایا ہے غفلت کو توڑنے کے لیے۔ اگر یہ اسباب ہر مومن کے گھر میں ہو، ہر بچے اور جوان کو سکھا دیے جائیں تو ہر مومن اپنی موت کو کیا کرے؟ یاد کرے۔ فرمایا یہ سودے جو کرتے ہو یہ بڑے نقصان دہ سودے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیتا ہے، اور کبھی کبھی آخرت کی خاطر دنیا کو بیچ دیتا ہے۔ اصل بقا کس میں ہے؟ دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ ہارون کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک بندہ ایک شخص کے ساتھ ملنے گیا، رمضان کا مہینہ، کیا دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کہ بندے خدا تجھے روزہ نہیں، کہ روزہ نہیں، کہ بیمار ہو، کہ بیمار نہیں، کہ کوئی مسئلہ ہے پیٹ میں، کہ مسئلہ نہیں ہے، کہ مسافر ہو، کہ مسافر نہیں ہو، کہ پھر اے بدبخت تو روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ کہا کہ اب میرے روزے رکھنے سے، نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں نے اپنے آخرت کو بیچ دیا ہے، اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ میں جہنمی بن چکا ہوں۔ کہا بدبخت کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے؟ ایسا کون سا گناہ ہے جو تو نے کیا ہے کہ اتنا مایوس ہے کہ اب خدا مجھے بخشے گا نہیں؟ کہا ایک رات گھر میں سو رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی اور سپاہی نے کہا کہ ہارون رشید تجھے بلا رہا ہے۔ کہ میں سمجھا بس کہ میری زندگی کا آخر رات کے اندھیرے میں بادشاہ بلائے، یقیناً کوئی سزا دینی ہے یا مارنا ہے، شراب کی حالت میں ہوگا، مست ہوگا، مجھے مار دے گا۔ کہتا میں نے غسل کیا اس نیت سے کہ مر جاؤں گا، یہ غسل موت کر رہا ہوں۔ جیسے ہارون کے پاس پہنچا، بس ہارون تھا اور یہ سپاہی تھا۔ ہارون نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہارون میرا مال آپ کو قربان، جو کچھ ہے میرے پاس پائی پائی میں آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون خوش ہوا کہ چلا گیا گھر، کہ گھر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری نہیں، پھر دروازے پہ دستک، کوئی سپاہی کہ ہارون تجھے بلا رہا ہے۔ میں نے کہا شاید پہلے مارنا بھول گیا ہے، دوبارہ بلایا ہے۔ جیسے ہارون کے پاس گیا، کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہی سوال اس نے ریپیٹ کیا۔ میں نے اور 2 قدم آگے بڑھا، میں نے کہا ہارون میرا مال بھی تجھ پہ قربان، میرے بچے بھی تجھ پہ قربان، میرا خاندان تجھ پہ قربان۔ خوش ہوا کہ چلا جا، کہ چلا گیا۔ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہ ہارون نے پھر بلایا ہے، کہ بتا اور مجھ سے کتنی محبت کرتا، وہی سوال دہرایا۔ اب جو میں نے جملہ کہا، میں نے کہا ہارون میرا مال بھی تجھ پہ قربان، میری اولاد بھی تجھ پہ قربان، میرا دین بھی تجھ پہ قربان۔ یہ آخری سرحد ہوتی ہے کہ یہ جملہ کہنا تھا، ہارون خوش ہوا کہ سچ میں اپنا دین بھی مجھ پہ قربان کرے گا۔ کہ ہارون میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار بھی، کہ جو یہ سپاہی کہے وہ کرو۔ کہ یہ سپاہی مجھے لے کر گیا ایک کمرے میں، اس کمرے میں 20 خوبصورت جوان تھے جن کے چہروں سے نور چمک رہا تھا، چہروں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ ایک ایک جوان کمرے سے نکلا اور مجھے کہا کہ ان کے سروں کو قلم کرو، ان کی گردنوں کو کاٹنا شروع کرو۔ کہتا میں نے ہر جوان کی گردن کو کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ 20 جوانوں کو مار دیا۔ پھر دوسرا کمرہ کھولا، اس کمرے میں بھی 20 جوان تھے، وہ جوان باہر نکلے، میں نے سب کے سب قلم کیے۔ تیسرا کمرہ کھولا، اس میں بھی 20 جوان تھے، سب کے جب سر قلم کرتا گیا، جب آخری شخص نکلا وہ جوان نہیں تھا، وہ بوڑھا تھا 50 سال کا، جس کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، جیسے میں تلوار چلانے والا تھا۔ اس نے کہا اے بدبخت یہ بتا کہ قیامت کے دن رسول خدا کو چہرہ کیا دیکھا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب رسول کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا؟ کہ ابھی تک جس کے سر تم نے قلم کیے ہیں وہ سارے آل رسول تھے۔ کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، میں نے سودا کیا، دنیا کو رکھا اور آخرت کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ کربلا اسی سودے کا نام ہے۔ حسین اپنی پوری دنیا
سے آخرت کو لے رہے ہیں. یہی سودے ہم دنیا میں کرتے ہیں. کیا ہے مومن؟ تو کس چیز کے بدلے میں کیا لے رہا ہے؟ مال کے بدلے میں، حرام کے بدلے میں، گناہ کے بدلے میں، نگاہ حرام کے بدلے میں کس چیز کو خرید رہا ہے؟ شیطان کی رضا کو خرید رہا ہے اور اللہ کی نارضایتیوں کو خرید رہا ہے. اب یہی مومن کا کام ہے کہ وہ دنیا میں اپنے لمحات کو کس کے ہاتھوں بیچتا ہے. یا یہ مومن کا ہر لمحہ حسینی ہوتا ہے یا اس کا لمحہ شیطانی ہوتا ہے. اب یہ تیرا اختیار ہے تو لمحے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اسی لیے شہید حسینی جملہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں جب ہر شیعہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ ہمیں پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کی ضرورت ہے. جہاں شیعہ آبادی ہے ہم چاہتے ہیں وہاں فقہ شیعہ ہو. جہاں شیعہ بچے رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہاں شیعہ سلیبس ہو. تو وہ کہتے تھے 1000 میل زمینوں پر فقہ جعفریہ کو نافذ کرنے سے پہلے اپنے 6 فیٹ کی زمین پر، یہ جو 6 فیٹ کی زمین ہے اس پر فقہ جعفریہ کو نافذ کریں. اب سوال یہ سمجھنے میں ماشاءاللہ اتنے مومنین بیٹھے ہیں، خود سے سوال کریں کہ یہ جو اللہ نے مجھے زمین دی ہے، دوسری زمینوں کو چھوڑ دیجیے، گھر کی زمین چھوڑیے، شہر کی زمین چھوڑیے، ٹنڈولایار کی زمین چھوڑیے، سندھ کی زمین چھوڑیے، یہ جو زمین خدا نے آپ کو دی ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، اس پر میں نے کتنا فقہ جعفریہ نافذ کیا. آنکھوں سے شروع کرتے ہیں. فقہ جعفریہ آنکھوں کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ رسالہ حقوق پڑھیے. مولا بتاتے ہیں آنکھوں کے حق ہیں، کان کے حق ہیں، زبان کے حق ہیں، ہاتھوں کا حق ہے، اسے رائٹس بولتے ہیں. ہاتھوں کے حقوق ہیں، زبان کے حقوق ہیں. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اولاد کے حق ہیں، بیوی کے حق ہیں، بھائیوں کے حق ہیں، مومنین کے حق ہیں، اللہ کے حق ہیں. جسے تم نے امام مانا اور جسے مولا کہا اس کا بھی تیرے اوپر کوئی نہ کوئی حق ہے. جو نعمتیں خدا تجھے دے رہا ہے ان سب کے حق تمہارے اوپر ہے. تو یہ بتا تم نے اپنے زمین کی وجود پر کتنا فقہ جعفریہ نافذ کیا. یہ تو بات وہی ہوئی جب ضیاء الحق ایران ضیاء خمینی صاحب کو کہنے لگا مجھے آپ سے ملنا ہے. کہ کیوں ملنا ہے؟ کہ قبلہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حکومت اسلامی پاکستان میں ویسے لانی ہے جیسے آپ کہیں کچھ مشورے لینے ہیں. انہوں نے کہا دوسری چیزیں چھوڑ دے، پہلے اپنے چہرے پر اسلام کو نافذ کر. اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے. مومن داڑھی کے چند بال نہ رکھ پائے، سال میں ایک بار خمس نہ دے پائے، اس کا مطلب میں نے اپنے وجود کی زمین پر فقہ جعفریہ نافذ نہیں کیا. مجلس کا فائدہ کیا؟ لاکھ مجلسیں کروائیں لیکن اگر فقہ امام جعفر صادق ایک جگہ میں نے داڑھی پر پڑھا تو مومن آیا کہ مولانا میں تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن بیوی کو پسند نہیں ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. جب تک تم مولا کی پسند کو اپنی پسند نہیں بناتا، جب تک اہل بیت کی پسند کو اپنی پسند نہیں بناتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن انہی سے ایمان بڑھتا ہے، انہی سے پلرز بڑھتے ہیں. گھر میں ہو سکتا ہے چھوٹا سا پلر ہو لیکن بڑی بڑی دیواروں کو وہ پلر، بڑے بڑے چھتوں کو پلر کھڑا رکھتا ہے. اے مومن چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے. مولا یہی سوال کریں گے جب یہ جسم قبر میں لٹایا جائے گا. نماز کا سوال بعد میں ہوگا، روزے کا سوال بعد میں ہوگا، حج کا سوال بعد میں ہوگا. پہلے جب مومن قبر میں اٹھایا جائے گا آواز آئے گی یہ بتا تم نے اپنے جسم پر، تم نے اپنے وجود پر، تم نے اپنے چہرے پر کتنا فقہ جعفریہ نافذ کیا. آج کمی فقہ کی ہے، عقائد کی بحث تو صحیح ہے لیکن پہلے ہر شیعہ فقہ کو سمجھے. یہ شیعہ جوان ہے لیکن اسے فقہ کا نہیں پتا. علی کی ماننے والی ہے اسے فقہ کا نہیں پتا. یہ کہتے ہیں مولانا خاتون کو غسل دینے خاتون گئی تو عجیب معاملہ ہے کہ غسل دیتے اس کے ناخنوں پر نیل پالش لگی تھی. اس کا مطلب اس مومنہ کو پتا نہیں تھا کہ جب کوئی چیز جسم میں اور پانی میں حائل ہو تو وضو باطل ہوتا ہے. ہاتھ پر اگر تیل لگا ہو اور آپ وضو کرتے رہیں یہ بیچ میں حائل ہے، رکاوٹ ہے، وضو نہیں ہوتا. اگر خاتون کے ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہے اور پانی ڈالتی رہے تو وضو نہیں ہوتا. غسل جنابت کرے تو غسل جنابت غلط ہے. سر میں تیل ہے اور صحیح
सर को साबुन से या शैम्पू से न धोए उसका पूरा गुस्ल जनाबत खराब हो जाता है, और गुस्ल जनाबत सही नहीं तो नमाज सही नहीं, और नमाज सही नहीं तो गोया जिस्म नजस है, और वही जिस्म नजस लेकर हुसैन की पाक मजलिस में आकर समझेगा मैं सलात कमा रहा हूँ लेकिन गुनाह कमा रहा होगा। तभी फरमाया फिक्र है जाफरिया को नाफिज करो, सिर्फ अली मौला के नारे न मारो बल्कि अली की फिक्र को अपने वजूद पर नाफिज करो, अपने बच्चों के वजूद के नाफिज करो, अपनी खवातीन के वजूद पर नाफिज करो। जब ये फिक्र है इमाम जाफर सादिक नाफिज हो जाती है फिर घर में बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनसे करबला की खुशबू आती है। ऐसे तो कोई मुआशरा करबलाई नहीं बनता, ऐसे तो किसी के दिल में मौत का तसव्वुर बेदार नहीं होता। बस बंदा जनाजा उठाए और मिट्टी में दफन करके आ जाए। सवाल यह है तुमने इस जनाजे से इबरत क्या ली? इबरत यह है कि हर उरूज को ज़वाल है, हर हुस्न को ज़वाल है, हर कमाल को ज़वाल है, हर ताकत को ज़वाल है। आज तेरे बदन में ताकत है लेकिन एक दिन आएगा बच्चों का मोहताज हो जाएगा, एक दिन आएगा माशरूम तो खुद चल नहीं सकेगा, एक दिन आएगा खाने के लुकमे के उठाने के लिए परेशान होगा, इस लुकमे को मुंह में चबाने के लिए परेशान होगा। ये लुकमा पेट पे तो जाएगा लेकिन हाजमे का मसला हो जाएगा। खुदा तुझे तेरा उरूज भी दिखाता है, तुझे तेरा सवाल भी दिखाता है और ये बताता है अगर हमेशा किसी को उरूज है वो तुम्हारा परवरदिगार आलम है। अगर उरूज चाहते हो तो खुदा से मोहब्बत करो, अगर उरूज चाहते हो तो मैंने एक मिसाल दी थी मज़ाहिया, मैंने कहा अगर बंदा कंजूस की भी तारीफ करे ना तो खुश होता है। बंदा हो कंजूस लेकिन बोलो तू बड़ा सखी है, बंदा हो बदसूरत लेकिन बोलो मैंने आज तक तुझ जैसा हसीन नहीं देखा, खुश होता है। तारीफ हर बंदे को अच्छी लगती है, कैसा भी हो लेकिन तारीफ करो। इसलिए हमेशा कहता हूँ बीवी कैसी भी हो तारीफ जरूर किया करो, तारीफ से इंसान को कॉन्फिडेंस मिलता है, तारीफ से बंदा खुश होता है। लेकिन चापलूसी वाली तारीफ न हो, हौसला अफजाई वाली तारीफ हो जिससे बंदे का हौसला बढ़े। तो शायद जिन्होंने सुना हो, मैंने उस दिन की मजलिस में बताया था कि सिंध का कहते हैं वडेरा था, 3000 एकड़ जमीन का मालिक था। तो वहां पर एक बंदे की बीवी मर गई और उसने अपनी बीवी के लिए मजलिस तरीम रखना था। पूरे गांव वालों को बुलाऊं तो जाहिर है सारे गांव वाले आए, तो कम से कम एक बैल तो होना चाहिए जिसको ज़बा करूं और गांव वाले खाएं, नजरोनियात करें। तो ये परेशान बैठा हुआ था कहाँ से पैसा लाऊं। तो इसके दोस्त ने कहा घबराता क्यों, इतना अमीर वडेरा है, उसके पास जाते हैं वो दे देगा। कहा वो इतना कंजूस है, मुर्गी किसी को न दे और तू इतने बड़े बैल की बात कर रहा है। का मसला ये है तुझे मांगना नहीं आता, मांगने का तरीका हो तो बड़े बड़े दे देते हैं। ये बड़ा मसला है कि हम करबला जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि मौला हुसैन से मांगना क्या है। इतना सफर करके बंदा करबला जाए और कहे कि मौला हुसैन मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे माल चाहिए। आगा कराती का जुमला में हमेशा कहता फरमाते जब करबला जाओ तो हुसैन से खुदा मांगो, और जब मुसल्ले इबादत पर बैठो तो खुदा से हुसैन मांगो। अर्जिशमंद चीज मांगो, ये गाड़ियां, ये माल, ये दौलत तो दुनिया वाले भी तुझे दे देंगे। ऐसी चीज मांग जो कोई और नहीं दे सकता, बस हुसैन दे सकता है। बहलूल का वाकया तो सुना है ना, हारून ने कहा बहलूल तुम मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं, पूरी दुनिया मेरे दर पर आती है मांग दे। बहलूल ने कहा हारून तू मुझे क्या देगा। कहा मेरी बेहतरामी और बेइज्जती न कर, 50 मुल्कों का बादशाह हूं, मांग कर तो देख मैं तुझे क्या दूंगा। कहा कि हारून मुझे जन्नत चाहिए। कहा कि मुझे तो अपनी जन्नत का नहीं पता। हारून को भी इतना शऊर था लेकिन आज बाज मिंबर पर आने वालों को इतना शऊर नहीं है। जिसको अपनी जन्नत की गारंटी नहीं वो मजमे को जन्नत क्या दे सकता है। लेकिन आज का मौलवी, आज का मुफ्ती जन्नत बांटता फिर रहा है। मुझे अपनी जन्नत का नहीं पता, मैं तुझे जन्नत क्या दूंगा। अच्छा और कुछ मांग। कहा कि हारून मुझे अल्लाह की रजा दे। मैं कैसे रब को राजी करूं,
یہ بھی نہیں دے سکتا. کہا پھر تو دے کیا سکتا ہے؟ کہ دیکھ میں تیری تنخواہ بڑھا سکتا ہوں، میں تجھے اتنا مال دے سکتا ہوں، میں تجھے اتنی دولت دے سکتا ہوں. تو بہلول نے مسکرا کر کہا کہ ہارون جب اللہ تجھ جیسے ظالم کو دے سکتا ہے کیا علی کے نوکر کو نہیں دے سکتا؟ بندے کا ایمان اگر مضبوط ہو، بندے میں اگر عقل و شعور و فہم ہو، آج عاقلانہ زندگی نہیں ہے، آج جاہلانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں. عقل مندانہ العقل ما عبد بالرحمن، مولا امیر تعریف کرتے ہیں. عقل کی تعریف یہ ہے کہ عقل مند اپنے عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی عبادت نہیں کرتا. تو اپنے اعمال سے کس کی عبادت کر رہا، رحمان کی یا شیطان کی؟ تو بندے کو مانگنا آنا چاہیے مجھے کس سے کیا مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے. تو کہا کہ آپ میں تجھے لے کر دیتا ہوں. یہ دونوں کے وڈیرے کے پاس، وڈیرا زمین پہ کھڑا تھا، اپنی فصلوں کے اندر دیکھ رہا تھا. تھوڑا دور ہو کر اس نے بلند آواز میں کہا کہ تجھے نہیں پتا اس وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا، فلاں کو اتنے اونٹ دیے، فلاں کو اتنے بیل دیے، سارا جھوٹ. وڈیرا سن رہا ہے، دادا کی تعریف ہو رہی، بندہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ پھر کہا تجھے نہیں پتا ان کے جو بابا ہیں وہ تو اپنے بھی بابا سے زیادہ سخی تھے، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، اور یہ جو سید صاحب ہیں یہ تو ان دونوں سے سخی ہے. تو کہتا ہے ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ وڈیرے کے تاثرات کیا ہیں. تو اچانک وڈیرے نے خوشی کے عالم میں اپنی مونچھوں کو ذرا مروڑا. اس نے اسے دیکھ کے کہا تیرا کام ہو گیا. آگے بڑھا، کہا کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ کہا اس کی بیوی مر گئی ہے، مجلس رکھوانی ہے، ترہیم کی بیل چاہیے. کہا بس بیل اور کچھ مانگ؟ کہا نہیں وڈیرے صاحب آپ کی سخاوت اتنی کافی ہے، آپ ایک بیل دے دیں ہم خوش ہو جائیں گے. تو استاد اخلاق فرماتے ہیں جب کنجوس کی تعریف کرو تو وہ سخی بن جاتا ہے، کنجوس کی تعریف کرو تو وہ سخی بن جاتا ہے. خدا تو ہے ہی سخی، وہ تو ہے ہی سخی، تو اس کی تعریف نہیں کرتا. کنجوسوں کی تعریف کرو تو سخاوت کر دیتے ہیں، اور جو ہے ہی سخی. تبھی جب دعائے کمیل پڑھتے ہو تو علی مولا پہلے تعریف کرتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہو تو پہلی سورت کا نام ہی حمد ہے. جب تو اس کی تعریف کرتا ہے وہ بندے کو کیا کرتا، عطا تو ویسے کرتا ہے کہ اس کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. جب وہ ظالموں کے اوپر ان کے سروں پر بارش برسا رہا ہے تو یہ تو اس کی رحمت عام ہے. ایک اس کی رحمت خاص ہے جو اپنے خاص بندوں پر نازل کرتا ہے. آج اتنے شیعہ ہیں لیکن خدا نے تجھے مجلس حسین میں بلایا ہے، یہ رحمت خاص ہے. دعائے عرفات، دعائے جتنی دعائیں ہیں، امام سیف سجادیہ کی دعائیں، سب میں معصومین پہلے شروع کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تبھی فرمایا کہ مولا جب جناب سلمان فارسی کے جنازے پر پہنچے، لوگوں سے پوچھا سلمان کے لیے کفن تیار ہے؟ کہا یا علی ہم لے کر آئے. کہاں سے لے کر آئے؟ علی ہم بازار سے لے کر آئے ہیں. کہ سلمان بازاری کفن نہیں پہنے گا. کہ یا علی پھر کہاں سے کفن لائے؟ امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان سے ایک کفن اترا. وہ کفن سلمان کے بدن پہ زیر تن کیا گیا. یعنی بندہ جب نیک ہو تو کفن بھی عرش سے آتا ہے. زندگی اگر عرشی گزرے تو لباس بھی عرش سے آتا ہے. ایک مرتبہ لباس جبرائیل حسن حسین کے لیے لے کر آ رہا ہے، اور جب سلمان و منا اہل البیت بن جاتا ہے تو کفن بھی عرش سے لے کر آیا جاتا ہے. یہ مقام ہے. چند جملے مولا نے سلمان کے کفن پہ لکھے. خلاصہ جملوں کا یہ تھا کہ سلمان جب رب کے حضور میں پیش ہو جاؤ، مرنے کے بعد ہر بندہ کس کے حضور میں پیش ہوگا؟ اللہ کے حضور میں. کہ سلمان جب رب کے حضور میں پیش ہو جاؤ، اپنی نمازوں پہ ناز نہ کرنا، اپنے روزوں پہ ناز نہ کرنا. مولا گویا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب مر جاؤ تو اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہ کرنا کہ میں تہجد گزار تھا، یہ قبر میں کام آئے گی.
میں نمازی تھا، یہ قبر میں کہا میں نے روزے رکھے، میں نے اتنے حج کیے، میں اتنی مرتبہ کربلا گیا، لہٰذا یہ چیزیں میں فرمایا نہیں، اپنے اعمال پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ کہا سلمان جو بھی عمل تو نے کیا وہ تیری ڈیوٹی تھی، احسان نہیں ہے کہ تو رب کو بتایا میں نمازی تھا۔ نمازی نہ ہو تو مسئلہ ہے، روزے دار نہ ہو تو مسئلہ ہے، واجبات کو ادا نہ کرے تو مسئلہ ہے، جو کچھ تم نے کیا سلمان وہ تیری ڈیوٹی تھی۔ اگر تم نے منہ بمنہ حضرت علی کی اطاعت کی یہ تیری ڈیوٹی تھی۔ ہر شیعہ کو علی کی اطاعت کرنی ہے، ہر شیعہ کو من اہل البیت بننا ہے، جو نہیں بن رہا وہ گنہگار ہے۔ جو کچھ تم نے کیا سلمان وہ تیری ڈیوٹی تھی۔ بس جب رب کی دربار میں جاؤ اپنی اعمال پہ بھروسہ نہ کرنا۔ سلمان اگر کسی چیز پہ بھروسہ کرنا تو رب کے کرم پہ بھروسہ کرنا، اس لیے مطمئن ہو کے جانا کہ تو کس کی دربار میں جا رہا ہے؟ کریم کی دربار میں جا رہا ہے۔ اور یہ جملہ لکھا کہ اگر میں کہنا ہے خدا اگر میں تیری دربار میں خالی ہاتھ آیا ہوں تو یہ عیب نہیں ہے، لیکن کریم کی دربار سے خالی ہاتھ جانا عیب ہے۔ اس کے رحم پہ اعتبار کرنا، اس کے کرم پہ اعتبار کرنا، ایسی محبت اہل بیت نے پروردگار عالم کے ساتھ سکھائی ہے۔ جب محبت ہو، کئی جوان کہتے ہیں مولانا بولتے ہیں کہ مثلا نماز میں لذت ہے، ذکر خدا میں لذت ہے، عبادت خدا میں لذت ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو لذت نہیں ملتی، ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں تو لذت نہیں ملتی۔ تو لذت اس کے ذکر سے ملتی ہے جس سے محبت ہو۔ میں نے کئی مثالیں دی تھی، میں نے کہا کربلا میں لذت کیوں ہے؟ کیونکہ مولا حسین سے محبت ہے۔ اگر نماز میں لذت نہیں مل رہی اس کا مطلب ابھی تک دل میں وہ محبت خدا نہیں آئی جو اہل بیت کے دل میں تھی، جو مالک اشتر کے دل میں تھی۔ یعنی ابھی تک دل لبریز نہیں ہوا، کس کی محبت سے؟ اللہ کی محبت سے۔ اور یہ محبت کب آتی ہے؟ مولا دو صفات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں مومنین کا دل سب سے زیادہ سخت بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نرم بھی ہوتا ہے۔ کہ مولا سخت کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب واجب، حرام اور حلال کی بات آتی ہے، حرام کے مقابلے میں اتنا سخت ہوتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دنیا کی دولت، دنیا کا مال بھی دیا جائے لیکن اس کا دل اس کے مقابلے میں کبھی نرم نہیں ہوتا۔ کتنی بھی بڑی آفر کی جائے لیکن اس کا دل سخت ہوتا ہے، یہ حلال خدا کو انجام دیتا ہے، حرام خدا کو ترک کرتا ہے۔ کہ مولا دل نرم کس کے لیے ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، مومن کا مومن کے لیے، مسلم کا مسلم کے لیے دل سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے۔ یہ دل کی نرمی ہے کہ امام حسین اہل بیت اپنے قاتل کو بھی پانی کی آفر کرے، یہ دل کی نرمی ہے۔ مولا جنگ صفین میں پانی بند کرتے، جنگ جیت جاتے، لیکن امیر المومنین نے پانی بند نہیں کیا۔ ابن ملجم کے لیے مولا علی وصیت کر رہے ہیں اس کا کھانا بند نہ کرنا، اس کا پانی بند نہ کرنا، مخلوق خدا کے لیے، یعنی دشمن کے لیے جب اہل بیت کے دل کا یہ عالم ہے تو تصور کرو ایک مومن کے لیے دل کا عالم کیا ہوگا، ایک عزادار کے لیے اس دل کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی فرمایا کہ رب اہل بیت کے ساتھ رہے، دل کی یہ کیفیت ہے۔ ایران کا ایک تاجر کہتا ہے کہ میں بینک سے نکلا اپنی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے، اچانک پیچھے سے مجھے کسی خاتون کی آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا کہ روڈ پہ ایک جوان خاتون کھڑی ہے۔ دل میں خیال آیا، جب دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے غلط کاموں کے لیے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، شاید ایسی نیت سے کھڑی ہیں۔ میں پیچھے مڑا، میں نے اسے کہا کیوں اپنی زندگی ایسی چیزوں میں تباہ کر رہی ہے؟ اگر واقعاً کھانے کے لیے کچھ نہیں، آؤ میں تجھے کام دیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ کام دیں میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بٹھایا، کہتے میرا کارخانہ تھا، کارخانے کا مالک تھا، فیکٹری تھی اس کے پاس، کہتا فیکٹری میں لے گیا، سیکرٹری کو بلایا، میں نے کہا اسے کسی بھی کرسی پہ جا کے بٹھا دو
اور 1 ہفتہ 15 دن 20 دن جیسے کام سکھا. اب ان سے شناختی کارڈ مانگنا، نہ اس سے کوئی گارنٹی مانگنا، نہ اس سے گھر کا ایڈریس مانگنا. اگر تم نے شروع میں یہ ساری چیزیں مانگی وہ کام نہیں کرے گی، بھاگ کرے گی. وہ بھاگے گی تو معاشرے میں گناہ کرے گی، اور جب گناہ کرے گی اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ گلی والا دیکھے ایک بندہ گناہ میں جا رہا ہے، اسے گناہ سے نہ بچائے، یہ ذمہ دار ہے. ایک بندے کے گھر میں کھانا ہو اور اگلا مومن بھوک کے عالم میں بیٹھا ہو، قیامت میں سوال کیا جائے گا تیرے پاس تھا، اس کے پاس نہیں تھا، سوال کیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ ماں کے سینے میں دودھ ہو لیکن بچے کو نہ پلائے، کہے کہ یہ میرا دودھ ہے ماں کے سینے میں لیکن دیا بچے کے لیے ہے. اسی طرح خدا جب مال کثرت سے دیتا ہے، ہوتا تیرے ہاتھ میں ہے لیکن دیتا غربا کے لیے ہے. انسان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں مانگا، اب یہ NIC مانگو گی، یہ مانگو گی، وہ مانگو گی، پریشان ہو کے چلی جائے گی. پہلے اسے مطمئن ہونے دے کام سیکھنے سے تاکہ یہاں پہ کرے. یہ دن چند گھنٹے اس نے کام کیا، میرے پاس آئی اور کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ، اگر اجازت ہو میں اپنے بچوں سے مل گیا. کہتا میں نے دل میں کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس ایج میں بچے کہاں؟ میں نے کہا بچوں سے ملنے جانا. اس نے کہا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں ساتھ چلتا ہوں. اس نے کہا اگر ابھی جانے دیا تو پھر کام کو چھوڑ کے چلی جائے گی. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں. مجھے اور پکا شک ہوا اس ایج میں 22-23 سال کی ایج میں 2 بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا ایک بچہ میرا 4 سال کا ہے، ایک بچہ میرا 2 سال کا ہے. کہتا میں اس کے ساتھ میں پتلی پتلی گلیوں سے گزرتا ہوا، ایک گھر اس نے دروازہ کھولا، چھوٹا سا گھر. جیسے اس نے دروازہ کھولا میں نے کیا دیکھا؟ 1 کمرے کا گھر ہے، اس گھر کے فرش پر 2 بچے بیٹھے ہوئے. اس نے کیا کیا ہے کہ بچوں کے پاؤں میں پلاسٹک کی جو رسی ہوتی ہے وہ باندھی ہے، اور گھر کے پلر سے وہ رسی باندھی ہے. ان کے سامنے ایک پانی کا پیالہ، 2 روٹی کے ٹکڑے رکھے ہیں تاکہ بچے وہ کھائیں، ادھر ادھر نہ جائیں. کہتا یہ منظر دیکھ کر میں زمین پر بیٹھا رونے لگا. میں نے کہا کہ وائے ہو مجھ پر، اہل بیت کا ماننے والا، تو اس قدر میں نے شک کیا یہ تو واقعی اس غربت میں ہے. کہ جب رونے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں میرا شوہر مر چکا ہے، بیوہ ہوں. آج میں نکلی تھی اس نیت سے کہ مجھے کوئی کام ہے. کہتی جب میں روڈ پہ آئی تو میں نے نگاہ ڈالی امام رضا کے حرم. میں نے کہا مولا خاتون ہوں، شوہر مر چکا ہے، اکیلی میں کیا کروں؟ ایک طرف معاشرے کا فساد، گناہ، حرام کی نگاہ ہے، فسق و فجور. مولا میری ہر چیز آپ کے حوالے ہے. آپ نے کہا اپنی آخرت کو بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. مولا میں کیسے بچاؤں؟ کہ بس ایک نگاہ میں نے حرم امام رضا پہ کی. اس نگاہ کا کرنا تھا، پیچھے سے آپ مڑ کے آئے اور آپ نے مجھے کام بھی دیا اور آپ نے مجھے اس معاشرے سے بچایا بھی. یہ یقین ہونا بندے کو اہل بیت پر، اور یقین کی ایک نگاہ بھی جائے تو اہل بیت گناہوں کی دلدل سے بندے کو نکال دیتے ہیں اور اس انسان کو حر بنا دیتے ہیں. اسی یقین کی کمی ہے. تمہارا فرض ہے بس محنت کرو، کماؤ. کتنا رزق ملنا ہے یہ تیرا نصیب ہے. ضروری نہیں کہ ایک بندہ محنت کرے اسے زیادہ ملے. کبھی کبھی ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اسے وہاں بھی مل جاتا ہے. تمہارا کام ہے اپنے فرض کو نبھانا. بندہ فرض کو نبھائے. کئی ایسے مومنین ہیں مولانا روزگار نہیں، مولانا جاب نہیں، لیکن کوئی کام نہیں کرتے. اور پاکستان میں ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں ہمارے مومنین کا، جو مومنین چاہتے ہیں ان کو کام ملے تو کیا کرتے ہیں، کسی کو بیڑی لگا کے دیتے ہیں، کسی کو رخصت لے کے دیتے ہیں. بھائی کام میں آگ نہیں ہے. نیت یہ ہو کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے. وہ رزق حلال ایک ریڈی سے بھی بندہ کما سکتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ بندہ چاہے اور خدا اسے رزق عطا نہ کرے. ممکن ہی نہیں. اب بندہ بیٹھا رہے کہ مجھے پتہ نہیں 17 گریڈ کی نوکری ملے، ایسے تو نہیں ہے. تیرا کام محنت کرنا ہے. چھوٹے سے کام سے شروع کر، خدا کیا کرے گا؟ رزق عطا کرتا ہے. اسی طرح جب بندہ بیمار ہو جائے، تیری ڈیوٹی ہے ڈاکٹر کو
بس نیت یہ ہو جب وہ شفا دینے پر آئے تو ایک لمحے میں بھی شفا دے سکتا ہے۔ اے خدا یہ بیماری تو نے دی ہے، میں بیمار ہوں، میں صبر کر رہا ہوں اس بیماری، میں صبر کر رہا ہوں فقر پر، جو تم نے مجھ پر واجب کیا میں وہی کر رہا ہوں۔ بیمار بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، رزق میں تنگی بندہ کاروبار کی تلاش میں جاتا ہے، معصوم فرماتا ہے کہ ایسی زندگی گزارتا ہے، پھر جب دنیا سے جائے گا تو ابو ذر ہو کر دنیا سے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر نے اپنا فرض نبھایا لیکن آخر میں غربت میں دنیا سے گئے۔ جس کا جتنا نصیب ہے خدا اس کا اتنا عطا کرتا ہے، تو جو زندگی خدا نے دی ہے بندہ اس پہ کیا رہے؟ راضی رہے۔ ارے حسین مولا جیسا امام عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، کیا مصیبتیں امام حسین میں نہیں آئی؟ مولا جیسی مصیبت کیا کوئی مومن برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں تو جگر پھٹنے لگتا ہے۔ تصور کرو امام حسین کی کیا ہوتی، لیکن قاتل کہتا ہے میں نے مقتل میں جب مولا حسین کے چہرے کو دیکھا اتنا اطمینان تھا جیسے حسین نے کچھ گوایا ہی نہیں ہے۔ یہ مطمئن بندہ تب ہوتا ہے جب اس بندے سے اس کا خدا کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی آپ کو بولا جائے کہ 1 منٹ کے بعد آپ کی روحوں کو نکالا جائے گا، تو سوال یہ بندہ کہے کہ مولا میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں، میں نے ہر واجب کیا، ہر حرام سے بچا، ہر حق ادا کیا۔ مطلب مومن کو جب بھی موت آئے مومن تیار رہنا چاہیے۔ تب یہ جملہ کہتے ہیں کہ علی والے کے لیے فرق نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر آئے یا موت اس کے اوپر آ جائے، یہ تیاری مومن کی ہونی چاہیے۔ یہ تیاریاں لوگ سکھاتے گئے مومن زندگیوں کو ضائع نہ کیا کر، یہ نعمت الہی ہے۔ خدا سوال کرتا ہے یہ لمحے نعمت الہی ہے، یہ آنکھیں نعمت الہی ہیں، یہ زبان نعمت الہی ہے، یہ چہرہ نعمت الہی ہے۔ ایسے رہو جیسے علی کو پسند ہے۔ صلوات پڑھے محمد دیگر صلوات پڑھے محمد۔ بس آخری جملہ عرض احمد تمام کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تھوڑا تفصیلی نکتہ بیان کر دوں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس۔ روح اور نفس میں فرق کیا ہے؟ آسان مثال دوں، میں اپنے ہاتھ کو اوپر کر رہا ہوں، میرا ہاتھ اوپر ہو رہا ہے یا کپڑا نہیں ہو رہا ہے؟ دونوں چیزیں اوپر ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کون کس کو اوپر کر رہا ہے؟ ہاتھ کپڑے کو اوپر کر رہا ہے۔ یہ جب چلتے ہیں تو دونوں چلتے ہیں، لیکن سوال یہ کون کس کو چلا رہا ہے؟ ہاتھ کپڑے کو چلا رہا ہے۔ اگر میرا بدن اس کپڑے کے اندر سے نکل جائے تو اس کپڑے کی حرکت ختم ہو جائے، یہ ہلنا ملنا چھوڑ دے، یہاں پڑا رہے۔ بالکل اسی طرح اگر اس منبر پر میرے بدن میں، میرے ہونٹوں میں، میری آنکھوں میں حرکت و جنبش ہے، کون اس بدن کو چلا رہا ہے؟ روح۔ بالکل اسی طرح جب کپڑے سے بدن نکلتا ہے کپڑا مردہ ہو جاتا ہے، بے حرکت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بدن سے روح نکلتی ہے بدن بے حرکت ہو جاتا ہے، پڑا رہتا ہے، سامنے ہوتا ہے لیکن نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ تو فرق روح کو بدن سمجھا کہ بدن کو روح چلاتی ہے، بدن روح کو نہیں چلاتا۔ اب جہاں جہاں قرآن میں لفظ روح ہے مراد وہی ہے جو بدن کو چلا رہا ہے، مراد بدن نہیں ہے۔ مثلا مراد یہ ہے، مراد کپڑا نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں لفظ نفس ہے وہاں مراد بدن بھی ہے، روح بھی ہے۔ جب کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مطلب موت کا ذائقہ بدن بھی چکھے گا، روح بھی چکھے گی۔ یہ ایک ایسا ذائقہ ہے کہ دونوں اس کو کیا کریں گے؟ چکھیں گے۔ لیکن اس آیت میں 3 لفظ ہیں، ایک ہے لفظ نفس جو آپ سمجھ گئے، بدن اور روح،
ایک ہے لفظ موت، ایک ہے لفظ ذائقہ۔ کون چکھے گا موت کو؟ نفس۔ کس کا ذائقہ چکھے گا؟ موت کا۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اصل اس کو سمجھنا ہے۔ میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے، بتا تو چلے تاکہ بندہ تیاری کرے کہ موت کا ذائقہ ایسا ہے۔ تو کسی نے کہا مولانا پتہ کیسے لگا؟ اب ذائقہ چکھنے کے لیے مرنا پڑے گا، اور اگر مر گئے تو پھر ان کو کیسے پتہ؟ یہ بڑی الجھن ہے کہ موت کے ذائقے کو بندہ سمجھے کیسے؟ موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے مرنا پڑے، اور بندہ مر جائے تو پیچھے والوں کو بتائے کیسے؟ ایک خوبی جو موت کے ذائقے میں ہے، کوالٹی وہ یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ایک نہیں ہے۔ مثلا ایک سیب ہے، سیب اگر میٹھا ہے، سیب کو یزید بھی کھائے تو میٹھا، اور بھی کھائے تو میٹھا۔ یہ نہیں کہ سیب کو مولائی کھائے تو میٹھا ہو اور نعمانی کھائے تو کھٹا ہو جائے۔ سیب اپنا ذائقہ نہیں بدلتا، جو بھی کھائے سیب کا ذائقہ ویسا۔ آم کو کوئی بھی کھائے، منکر علی کھائے تب بھی میٹھا، اور علی والا کھائے تب بھی میٹھا۔ لیمو کو علی والا بھی کھائے تو کھٹا، منکر علی کھائے تب بھی کھٹا۔ موت ایسی نہیں ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کیسا۔ موت اگر ولی کو آئے تو ذائقہ اور ہے، موت اگر شہید کو آئے تو ذائقہ اور ہے، موت اگر منکر کو آئے تو ذائقہ اور ہے، موت اگر محب کو آئے تو ذائقہ اور ہے، موت اگر حر کو آئے تو ذائقہ اور ہے، ابن سعد کو آئے تو ذائقہ اور ہے۔ موت اپنے ذائقے بدلتی رہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ہے تو کیسا ہے؟ محب کے لیے کیسا ہے؟ منکر کے لیے کیسا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پانی کا گلاس ہے۔ عام فہم میں یہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، پانی میں کوالٹی ہوتی ہے کہ پانی ذائقوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پانی ذائقوں کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اگر پانی میں نمک ڈالو تو نمکین ہو جاتا ہے، مٹھاس ڈالو تو میٹھا ہو جاتا ہے، کھٹی چیز ڈالو تو کھٹا ہو جاتا ہے۔ فرمایا موت بھی بالکل ایسے ہے، موت کا اپنا ذائقہ نہیں ہوتا، یہ تو ہے جو موت کو ذائقہ دیتا ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، علی کی اطاعت کر کے موت کا ذائقہ میٹھا بنا یا منکر علی بن کے ذائقے کو کڑوا بنا۔ یہ تمہاری زندگی آب ہے، پانی ہے، یہ تو ہے جو اپنے لمحوں کو ذائقہ دیتا ہے۔ ایک گھنٹہ جو ذکر خدا میں رہتا ہے، اطاعت خدا میں رہتا ہے، یہ ایک گھنٹہ نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی کو ذائقہ دے رہا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ زندگی کو میٹھا ذائقہ دے، تیری مرضی ہے زندگی کو کڑوا ذائقہ دے۔ جب ملک الموت کی بس یہ ڈیوٹی ہے کہ آئے گا بالکل پانی کے گلاس کی طرح کر کہے گا کہ پی، اور پینے والا جب پیے گا تو کہے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ جواب آئے گا میں نے پلایا ہے، ذائقہ تو نے بنایا ہے، جیسا بنائے گا ویسا پلایا جائے گا۔ کوئی کہے مولانا یہ آپ کے تخیلات کی گفتگو ہے، تو میں کہوں گا آؤ تجھے دلیل دیتا ہوں۔ آؤ کربلا کے میدان میں جب حسین نے بھتیجے سے پوچھا کہ قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے، تو جواب دیا جزا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ تیرا اختیار ہے، یہ مت کہنا کہ علی سے شکایت کرو کہ مولا تیری موت ایسی کیوں تھی۔ مولا کہیں گے ہم نے نہیں بنائی، تو نے خود بنائی ہے، ہم پلاتے ہیں، جیسا بنائے گا ویسا پلایا جائے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے
اپنی موت کو کڑوا نہ بنانا. کبھی کہا اتنی سخت ہے موت، لفظ قرآن ہے سکرۃ الموت. حضرت موسیٰ چوتھے آسمان پر گئے، ملائکوں نے پوچھا کہ موسیٰ موت کیسی ہے؟ کہا کہ تکلیف سکرۃ الموت ایسے ہے جیسے زندہ حیوان کے بدن سے کھال اتاری. جب مولا امیر سے پوچھا مولا موت کیسی ہے، کہا ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے. کبھی فرمایا ایسے ہے جیسے پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد، اور کبھی یہ بھی کہا کہ ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول کو سوکھا جائے. لیکن کیا میں ایسا ہوں کہ میرے لیے گلاب کا پھول ہو؟ کیا میرا عمل ایسا ہے؟ وہ عادل ہے، سفارشی سسٹم اہل بیت کیا نہیں ہے کہ میں آپ کا تھا تو موت صحیح ہو. نہیں، جیسا عمل. لوگ دشمن علی بنے عدالت علی کی وجہ سے، جنگ کے جمل بنی بس عدالت علی کی وجہ سے. یہ نہیں کہا کہ علی مولا عالم نہیں ہے یا خدا نخواستہ مولا کے وجود میں کوئی ایسی چیز تھی جو ان کو پسند نہیں تھی. نہیں، بس عدالت علی. اور جب حضرت مہدی آئیں گے وہی عدالت ہوگی جو ان کے بابا علی کی تھی. اس لیے ملتا اکثر لوگ کہیں گے جو پہلے کہتے تھے جلدی آئیں جلدی آئیں، اور جب آ جائیں گے تو کہیں گے اتنی جلدی کیوں آئیں؟ کیونکہ بندہ تیار نہیں ہوتا. اسکول میں بندہ جائے تو ایگزام کا ڈیٹ ہوتا ہے، یونیورسٹی جائے تو 4 مہینے کے بعد سیمسٹر کے بعد ایگزام ہوتے ہیں. جب ایگزام نہیں ہوتے تو بندہ کہتا ہے کب ہوں گے کب ہوں گے. اور جب اچانک اعلان ہو جاتا ہے اب امتحان ہے تو بندہ کہتا ہے اتنی جلدی کیوں آئے. موت بھی بالکل اسی طرح ہے. جب جوان ہوتا کہتا ہے بڑھاپے میں آئے گی، جب بوڑھا ہوتا کہتا ہے اور بوڑھا ہوگا تو آئے گی. لیکن جب اچانک نگاہوں کے سامنے پردے ہٹیں گے اور ملک الموت کو دیکھے گا. حدیث کے جملے نے کہے گا ایک دن کی مہلت دے، تیاری کر لوں، وصیت کر لوں، بچوں کو بتا دوں، فلاں کے حق دے دوں، یہ کروں وہ کروں وہ کروں. آواز آئے گی کلا کلا. نہیں، رو کر کہے گا آدھے دن کی مہلت دے. آواز آئے گی نہیں. معصوم فرماتے ہیں گڑ گڑا کر کہے گا 1 گھنٹے کی مہلت دے. توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، رو لوں تاکہ خدا یہ سارے گناہ بخش دے. آواز آئے گی نہیں. 1 منٹ کی مہلت دے. آواز آئے گی نہیں. اب جملہ سنا امیر المومنین کا. وہ فرماتے ہیں اب قیمت جانو اپنے 1 منٹ کی. فرماتے ہیں اس 1 منٹ لینے کے لیے، اس 1 منٹ ملک الموت سے لینے کے لیے فرماتے ہیں جتنی دولت اس مرنے والے کے پاس ہے، پوری زندگی کی محنت و کمائی جو اس کے پاس ہے، کہے گا ملک الموت کروڑوں مجھ سے لے لے، 1 منٹ دے دے. اب قیمت جان اس منٹ کی قیمت کیا ہے. آج جتنی دولت تیرے پاس ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے، اولاد میں شمول سب کچھ، یہ اس 1 منٹ کے لیے تو ترسے گا. اور یہ نعمت جو خدا تجھے گھنٹوں دے رہا ہے، جن کو تو ضائع کرتا ہے کبھی گناہوں میں. کبھی فرماتے ہیں اے مومن، اے علی والے، ایک دعا کیا کر کے خدا مجھے عاقبت میں خیری نصیب کر. کیا مطلب؟ بندہ پوری زندگی علی علی کرتا رہا، حسین حسین کرتا رہا، اور خدا نخواستہ زندگی میں ایک لمحے میں گناہ کرے اور اسی لمحے میں خدا اگر موت دے دے، حالت نجاست میں، نگاہ حرام میں، حالت زنا میں، حالت شراب میں اگر موت آ جائے، فرماتے ہیں یہ سیدھا وادی برہوت میں پھینک. شفاعت کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے لمحوں کی قدر و قیمت جان اور خوش نصیب ہو کہ خدا نے علی جیسا امام دیا. دنیا رو نہیں سکتی، دل قسی ہے. لیکن یہاں قسی سے قسی شخص آتا ہے نا حسین کی مجلس میں، کیونکہ محبت حسین ہے، غم حسین دل کو پگھلا دیتا ہے. تبھی فرمایا جو بھی پریشانی ہو نا، جب رونا چاہو تو اپنے آنسوؤں کو حسین کے غم سے ملایا کر. قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک حسین پہ رونے والی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی. دلوں کو کربلا لے جائے.
سلام کریں اپنے آقا حسین کی مظلومیت اور دعا کریں اس مرحوم کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تاکہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ کا نام اعمال خدا ہے، ان کا نام اعمال مند ہے۔ آج ان کے لیے دعا کریں، کل لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ السلام میرا سلام عباس کے کٹے ہوئے خدا میرے ہاتھ بھی گنہگار، میں ہاتھوں کو بھی تیری دربار میں اٹھا نہیں سکتا، لیکن تجھے واسطہ عباد کے کٹے ہوئے تو نے سچ کہا کہ مرنے کے بعد گنہگار کی پسلیاں ٹوٹیں گے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں زہرا اگر ان آنکھوں سے آنسو میں بہن میری آنکھیں بھی گنہگار، لیکن تجھے واسطہ عباد کی زخمی آنکھ، اے خدا میں تیری دربار میں آؤں تو کیسے آؤں، میری جھولی بھی خالی، لیکن تجھے واسطہ کی اجڑی ہوئی آئیے ایسا واسطہ میں کہ خدا خالی ہاتھ نہ اٹھا، اے خدا تجھے واسطہ مولا حسین، امام زمانہ کے سلام سے فرماتے میرا سلام کربلا کے اس شہید جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا۔ پھر یہی مسئلہ سنو، اسلام کے اندر جب بھی حیوان کا ذبح کرو تو آگے سے ذبح کیا کرو، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ جب آگے سے ذبح کرتے ہو تو وہ رگ جس کا تعلق امام سے ہے وہ کٹ جاتی ہے، پھر حیوان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام رضا فرماتے ہیں میرے چل حسین پیچھے سے کہا لگا اشیاء تجھے نہیں پتا میرے حسین کو کتنی تکلیف ہوئی، ایک ضربت نہیں کئی ضربتیں چلائی، تب جا کے میرے مولا کا سر ذبح ہوا۔ علماء فرماتے ہیں انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، مولا علی موجود ہے، رسول خدا موجود ہے۔ فرمایا جب
دوسری ضرب چلے ابراہیم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا یہاں ضربتیں چلتی رہی انبیاء منہ چھپاتے رہے ایک مرتبہ ضرب چلے جبرائیل نے کہا آقا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا آخری ضرب چلنے لگے رسول خدا نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا ایک مرتبہ آخری ضرب چلے مولا علی نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا ایک مرتبہ آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے ایک مرتبہ غبار تھے کالے مرغے میں بھی ہوئے کہنے لگی میرے لال حسین تیری ماں نہرا موجود میں کہوں کبھی کہاں جاؤ گے کبھی خلیفے کی دربار میں کبھی آگ بھرے دروازے کے پیچھے کبھی شام کے بازار میں کبھی شرابی کی دربار امام حسین سیدہ زہرا کے دکھوں